دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری کے لیے جن الفاظ کو منتخب کیا ہے وہ ایسے الفاظ ہیں جن کا تلفظ ایک جیسا معلوم ہوتا ہے مگر ان کے اسپیلنگ اور مطلب اور معنی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے جو الفاظ چنے ہیں وہ ہیں اساس، ابد اور عبد۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پہ اردو میں اساس دو طرح سے لکھا جاتا ہے، ایک سے کے ساتھ اور ایک سین کے ساتھ۔ اسی طرح سے الف کے ساتھ جو الف بے دال ہوگا وہ ابد ہوگا اور عین بے دال عبد ہوگا۔ تو شروعات کرتے ہیں لفظ اساس سے، یعنی الف سے۔ اس کا مطلب ہے سرمایہ، مال و دولت اور جائیداد، سامگری، سمپتی، پونجی، دھن سمپتی، پراپرٹی، ویلتھ، ایفیکٹس اور گڈس، یہ اس کے لیے انگلش میں ایکویلنٹ ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا اساس الف سین کے ساتھ، جس کا مطلب ہے تعمیر، حقیقت، ماہیت، مدار، قیام، انحصار، جس پر کوئی امر مبنی ہو، مبنی، ماخذ، سرچشمہ۔ ہندی میں آدھار، استھرتا، آشرت ہونا، جس پر کوئی کام یا بات آدھارت ہو۔ انگلش میں اس کے لیے بیس، فاؤنڈیشن، گراؤنڈ، بلڈنگ، ریئلٹی، انڈر لائنگ پرنسپل، اسٹارٹنگ پوائنٹ اور پیڈسٹل جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حنیف ترین کا ایک شعر ہے، ہر زخم کہنا وقت کے مرہم نے بھر دیا، وہ درد بھی مٹا جو خوشی کی اساس تھا۔ اس کے بعد لفظ الف بے دال ابد۔ ابد کا مطلب ہے دوام، ہمیشگی، یعنی ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، وہ زمانہ جس کی انتہا مستقبل میں نہ ہو، غیر متناہی زمانہ۔ ہندی میں جسے ہم اننت بولتے ہیں، جس کا کوئی آدی ہے نہ انت ہے۔ نتیہ، شاشوت، وہ یگ جس کا انت ناگیات ہو، اینڈلیس ٹائم، پرسپیکٹیو ایٹرنیٹی اور ایٹرنیٹی جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جان ایلیا کا شعر ہے ازل سے ابد تلک کا حساب اور بس ایک پل ہے پے ہم جی۔ اس کے بعد عین بے دال یعنی عبد۔ عبد کا مطلب ہے بندہ، غلام، تابع دار، خدمت گزار، اطاعت شار، پرستار اور خدا کا بندہ۔ داس، سیوک، ادھین ویکتی، ششیہ، انویائی اور انوگامی۔ سلیو، بانڈسمین، سرونٹ، فالوور، گاڈ سرونٹ اینڈ فالوور۔ بیدم شاہ وارسی کا شعر ہے، کہیں ہے ابد کی دھن اور کہیں شور انالحق ہے، کہیں اختفائے مستی ہے، کہیں اظہار مستی ہے۔ تو دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔